أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 137 تک کی 137 نمبر کی آیت تک کی تفسیر آپ نے دیکھی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ چوپائے ہیں اور کھیتیاں ہیں، حجرن، یہ ممنوع ہیں، یہ سب کے لیے الاؤڈ نہیں ہیں۔ لا یطعمها الا من نشاء، ان کو نہیں کھا سکتا ہے مگر وہ جسے ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، یعنی ان کا اپنا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، اس کے مطابق انہوں نے کچھ جانوروں کو اور کچھ کھیتیوں کو خاص کر رکھا ہے اپنے معبودوں کے نام سے، اپنے بتوں کے نام سے، اور کہتے ہیں اس کو سب لوگ نہیں کھا سکتا، اس کو وہی کھائیں گے جن کو ہم چاہیں گے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی سواری کو انہوں نے حرام کر رکھا ہے کہ اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے یا اس کے اوپر بوجھ نہیں لاد سکتے، بار برداری نہیں کر سکتے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ جن کو وہ ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں۔ افتراء علیہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے اوپر وہ بہتان باندھتے ہیں، اللہ کے اوپر افطرا ہے، جھوٹ ہے جو وہ گڑھتے ہیں، یعنی ان سب چیزوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے جوڑتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قطعاً ایسا کوئی حکم ان کو نہیں دیا۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے افطرا کا اور ان کے اس جھوٹ کا بدلہ ان کو دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، اور یہ کہتے ہیں کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں خالصة لذكورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہیں، ومحرم على ازواجنا، اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ یہ بھی ان کے یعنی اللہ کے حلال کو حرام کرنے کی اور مرد اور عورت کے بیچ میں جو ڈسکرمنیشن کرتے تھے، جو بھید بھاؤ کرتے تھے، جو تفریق کرتے تھے، وہ اس کا ایک علامت کہہ لیجیے، ایک مظہر کہہ لیجیے تھا کہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے کہتے تھے یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا تو کہتے اب یہ سب کے لیے جائز ہے، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورت بھی کھا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان کی یہ غلط بیانی اور یہ سب کچھ جو یہ کرتے ہیں ان کا بدلہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفحا بغیر علم، نادانی کرتے ہوئے بغیر علم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کوئی ان کو حکم نہیں تھا، کوئی ایسی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے نادانی کرتے ہوئے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کو عطا کی، جو رزق ان کو دیا، اس کو انہوں نے حرام کر ڈالا اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھتے ہوئے۔ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یقیناً ایسے لوگ گمراہ ہیں اور ایسے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے باغات بنائے، معروشات، ایسے باغ بنائے جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جن کی بیلیں جو ہوتی ہیں وہ ٹٹیوں اور چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں،
وغیر معروشات، اور ایسے درخت بھی بنائے جو ٹٹیوں پر چڑھائے نہیں جاتے، جن کی کھیتی زمین پر ہوتی ہے یا وہ سیدھے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، والنخل، اور اسی نے کھجور کے درخت بنائے، والزرع، اور بہت ساری کھیتیاں بنائی، مختلفاً اکلو، جن کی لذت اور ذائقہ الگ الگ ہے، والزیتون، اور اسی نے زیتون کو بنایا، والرمان، اور انار کو بنایا، متشابہا وغیر متشابہ، یہ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور ملتے جلتے نہیں بھی ہوتے ہیں، یعنی شکلیں ملتی جلتی ہیں لیکن لذت اور ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، تو ان پھلوں کو کھاؤ جب ان کا پھل نکل آئے، ان کی پیداوار جب ہو جائے تو ان کو کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن ان کے کھیتیوں کے کٹنے کا ٹائم آئے، ان پھلوں کی کٹائی کا ٹائم ہو، اسی دن اس کا حق دے دو۔ یہاں جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے، تو حق سے مراد کیا ہے؟ اس کھیتی کا، اس پھل کا حق دے دو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد نفلی صدقہ ہے، عام صدقہ ہے، اور ایک قول یہ ہے، اور یہی زیادہ راجح اور مضبوط بات ہے، کہ یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ جو واجب حق ہے، جو اس پھل کی اور اس کھیتی کی زکوٰۃ ہے، اور وہ کیا ہے؟ عشر ہے، 10واں حصہ، اس کا 10% آپ کو بطور زکوٰۃ دینا ہے، بطور عشر دینا ہے، اور وہ اگر زمین کی جو سینچائی ہو رہی ہے وہ آسمانی بارش سے ہو رہی ہے، اور اگر کنویں سے، ٹیوب ویل وغیرہ سے اگر سینچائی ہو رہی ہے تو عشر کا آدھا دینا ہے، یعنی 5% دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اسراف سے کیا مراد ہے؟ اسراف کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ صدقہ اور خیرات میں حد سے تجاوز مت کرو، یعنی ایسا صدقہ مت کرو کہ تم خود اپنی ضرورتوں کے لیے محتاج ہو جاؤ، اپنی جو جائز ضرورتیں ہیں ان کو دیکھ بھال کر کے تم صدقہ اور خیرات کرو، اس معاملے میں تم اسراف مت کرو۔ ایک اسراف کا مطلب یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو حکام ہیں، جو زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کا کام کرتے ہیں، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسراف مت کرو، زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی میں حد سے تجاوز مت کرو۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اسراف کا یہاں مطلب ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو، کیونکہ کھانے میں اگر آدمی اسراف کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، تو اس کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس کی عقل کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسراف کے یہ سارے جو مفہوم ہیں، ساری میننگز جو ہیں وہ یہاں پہ اپلائی ہو سکتی ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ اسراف کی یہ تمام شکلیں آج ہمارے یہاں رائج ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اللہ نے چوپایوں میں سے کچھ ایسے چوپائے بنائے، حمولتاً، جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشا، اور کچھ ایسے چوپائے بنائے جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھانے والے، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، گدھا ہے، کھچر وغیرہ ہے، یہ سواری کے کام بھی آتے ہیں اور بوجھ لادنے کے کام بھی آتے ہیں۔ اور فرشا سے مراد جو ہے ایسے جانور ہیں جو سواری کے کام نہیں آتے، جیسے بکری ہے، تو اب اس کا دودھ ہم پیتے ہیں، اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو مشرکین جو تھے انہوں نے اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر کے ایک طریقے سے شیطان کا راستہ اپنایا تھا، اس سے اللہ نے منع کیا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر مت چلو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، اس نے 8 قسمیں پیدا کی ان چوپایوں کی، من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے نر اور مادہ، ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے نر اور مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ان دونوں قسموں کے جو نر ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا، یا دونوں کے مادہ کو، یعنی بھیڑ میں سے اور بکری میں سے جو مادہ ہے اس کو اللہ نے حرام کیا، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں مادہ کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے کیا اس کو اللہ نے حرام کیا۔ نبئونی بعلم، مجھے علم کے ذریعے بتاؤ، مجھے دلیل کے ذریعے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ،
اور اللہ نے اونٹ میں سے نر اور مادہ پیدا کیے اور گائے میں سے نر اور مادہ پیدا کیے. قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی آپ پوچھئے کہ کیا اللہ نے دونوں کے نر کو حرام کیا یا دونوں کے مادہ کو حرام کیا. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مادہ کے پیٹ میں جو جانور ہے اس کو حرام کیا. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ تھے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ وصیت کی، تم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ یہ جانور حرام کر لو، کیا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ تم گواہ تھے اس وقت، تم موجود تھے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے، کذبا جھوٹ بولتے ہوئے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے بہتان باندھے، اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی 3521 اور صحیح مسلم کی 2856 نمبر کی حدیث ہے کہ سب سے پہلا آدمی جس نے اس کی شروعات کی، یعنی جانوروں کو لوگوں کے لیے حرام کرنا، بتوں کے نام پہ خاص کرنا، یہ کام سب سے پہلے کس نے شروع کیا تھا؟ عمرو بن لحی الخزائی نے. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں یجر قصبہ فی النار، یہ اپنی اتڑیوں کو جہنم میں کھینچے گا. وکان اول من سیب السوائب، یہ پہلا آدمی تھا جس نے اس طریقے کی رسم کو شروع کیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے قل لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں، فیما اوحی الی، ان چیزوں میں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، محرمن کوئی حرام چیز، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جس کو وہ کھاتا ہو، الا میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا ہوں الا مگر یہ کہ ان یکون میتتن، وہ چیز مردار ہو. میتہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ حلال جانور ہے لیکن ذبح کیا نہیں کیا گیا ہے، وہ طبعی موت مر گیا ہے نا، یا پھر کسی حادثے سے مر گیا جس کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہم اس کے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. یا اسے ذبح تو کیا گیا ہو لیکن غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، مثلا جان بوجھ کر کے تیز دھار کی ایک ہی ضرب سے اس کی جو ہے گردن جدا کر دی جائے تو وہ بھی میتہ کے حکم میں ہے. یا سخت گرم پانی میں ڈبو کر کے مار دیا جائے یا کرنٹ کے ذریعے مار دیا جائے، تو اس طریقے سے اگر جانور کو مارا جا رہا ہے تو وہ شرعی ذبح نہیں ہے اور وہ مردار قرار پائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا ہوں کسی کھانے والے پر جو کھائے، الا ان یکون میتتن مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو، او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو. یہاں بہتا ہوا کی جو شرط لگا دی تو اس سے مستثنی ہو گیا وہ خون جو گوشت وغیرہ میں یا اسی طریقے سے رگوں وغیرہ میں جو لگا ہوا ہے وہ گوشت جائز ہے. یا اسی طریقے سے کلیجی اور تلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنی قرار دیا کہ وہ جائز ہے. او لحم خنزیر یا سور کا گوشت بھی حرام ہے، فإنہ رجس کیونکہ وہ گندگی ہے. او فسقا یا گناہ کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز ہو جس پر گناہ کیا گیا ہو، یعنی شرک کیا گیا ہو، اہل لغیر اللہ بہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یعنی جس جانور پر حلال اگرچہ وہ جانور ہو لیکن ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو پھر وہ بھی حرام ہے. تو فرمایا کہ او فسقن یا گناہ کرتے ہوئے اہل لغیر اللہ بہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد تو جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے تجاوز نہ کرے اور سرکشی نہ کرے، اپنی جان بچانے کے بقدر اس میں سے کھا لے، ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز کھا لے، فإن ربک غفور الرحیم تو بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر اور ہم نے یہودیوں کے اوپر حرام کیا ہر ناخن والا جانور. ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور ہے یا وہ پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی الگ الگ نہ ہوں،
مثلا اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ وغیرہ ہے، تو یہ سب جو ہے ان کے لیے حلال نہیں تھا، یہودیوں کے لیے اللہ نے حرام کیا. تو ان کے لیے صرف وہ پرندے یا جانور حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے تھے، اور جن کے پنجے انگلیاں الگ الگ نہیں تھیں تو وہ ان کے لیے جائز نہیں تھے. تو فرمایا کہ وہ جانور جو ناخن والے ہم نے یہودیوں کے اوپر حرام کیے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکرے کی چربی کو ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا. إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، سوائے اس چربی کے جو لگی ہوئی ہو گائے اور اسی طریقے سے بکری کے پیٹھ میں لگی ہو، اوil حوایا یا اس کی انتڑیوں میں لگی ہو، او مختلط بعظم یا ہڈیوں میں لگی ہو، بس وہ چربی جائز تھی، اس کے علاوہ کوئی چربی ان کے لیے جائز نہیں تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ یہودیوں کے اوپر جو ہم نے حرام کیا یہ چیزیں، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کی سرکشی کا ان کو. یہاں یہودیوں کے اس عقیدے کی اور ان کی اس بات کی بھی تردید ہو گئی جو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت یعقوب کی اتباع میں ان سب چیزوں کو نہیں کھاتے تھے. یعقوب علیہ السلام نے حرام قرار دیا تھا اپنے اوپر، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے حرام قرار دیا. اللہ نے ان سب کی تردید کی، فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے یہودیوں کی سرکشی کی ان کو سزا دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا رب کشادہ رحمت والا ہے. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اس کا عذاب مجرم قوموں سے ٹالا نہیں جاتا ہے. یعنی جو مجرم لوگ ہیں وہ بہت رحمت والا ہے، لیکن اس کی رحمت کے بھروسے مجرم لوگ نہ رہیں، مجرموں کو وہ اپنے عذاب سے بھی دوچار کرتا ہے. تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 138 سے لے کر کے 147 تک ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے. اس میں آئیے دیکھتے ہیں کیا اہم باتیں ہم لوگوں نے سیکھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ لوگوں کے جو اپنے دنیا کے بنائے ہوئے قاعدے قانون ہوتے ہیں اس میں مرد و عورت کے درمیان بہت ساری تفریق ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا کہ مشرکین جو کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کے پیٹ میں جو بچے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. تو یہ جو ڈسکرمنیشن تھا، جو ناانصافی تھی، یہ دنیا کے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر ہے. شریعت کا جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں عدل ہے. اللہ کے قانون میں جس کا جو حق ہے اس کی ضرورت اور اس کی فطرت کے مطابق دیا گیا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں شریعت اسلامیہ سے نوازا ہے. دوسرا سبق یہ ملا کہ اگر انسان اللہ کی رضا کی طلب میں کوئی ایسا کام کرے جو اس کی رضا کے خلاف ہو، مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے لیکن کام غلط ہے، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے، اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو حرام کرتے تھے، تو یہ کام غلط ہے اور انسان کو بہت بڑے گھاٹے میں ڈالنے والا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کھیتی کی جو پیداوار ہے اس کے کاٹنے کے دن ہی اس کا حق دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو فقراء اور ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کی نظریں لگی رہتی ہیں کہ اب یہ کھیتی کٹے گی تو ہمیں حصہ ملے گا، ہمیں حق ملے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت اور ان کے شوق اور ان کی طلب کو کا لحاظ کرتے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کہ جس دن کھیتی کے کٹنے کا ٹائم ہو اسی دن ان کی زکوٰۃ اس کو دے دو. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ شریعت میں اسراف ممنوع ہے، فضول خرچی کرنا، کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا اور مال خرچ کرنا یہ ممنوع ہے. اور گناہ کے کام میں تو ہر ایک روپیہ بھی اگر خرچ کیا جائے تو وہ اسراف میں شامل ہے. یہاں تو جائز چیزوں کی بات ہو رہی ہے، اگر خرچ کیا جا رہا ہے حرام کام میں تو حرام کام میں تھوڑا سا بھی خرچ کیا جائے تو وہ اسراف میں شامل ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ فاقہ کشی کے ڈر سے کہ ہم کیسے رہیں گے، کیسے بچوں کو پالیں گے، اس ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اور بچوں کو پیدا نہ ہونے دینا یا ان کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دینا یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ نے فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، تم جو یہ حرام کرتے ہو اللہ کے حلال کیے ہوئے جانور کو، کیا تم گواہ تھے جب اللہ نے اس کو حرام کیا تھا؟ اور آگے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم اور بغیر دلیل کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حلال چیز کو حلال بتا رہا ہے یا حرام چیز کو حرام بتا رہا ہے تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے، شریعت کی دلیل ہونی چاہیے. اگر بغیر شرعی دلیل کے کوئی کسی حلال کو حرام کر رہا ہے یا حرام کو حلال کر رہا ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اور قرآن کی نظر میں وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ
خون کے ساتھ، خون حرام ہے شریعت میں، لیکن کون سا؟ بہتا ہوا خون، مصفوع کی شرط لگائی، اس کا مطلب کہ جو گوشت وغیرہ میں اور رگوں وغیرہ میں جو گوشت باقی رہ جائے وہ پاک ہے اور حلال ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ پتہ لگی کہ گناہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری نحوست لاتا ہے، گناہ کے بہت سارے ڈرابیکس ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہودیوں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے بہت ساری حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیں۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ٹال دیتا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کا عذاب ٹلتا نہیں ہے مجرموں سے۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 138 سے لے کر کے 147 تک کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات کی تفسیر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔